ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. معزز سامعین و حاضرین جواب، تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و بزرگی عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بسانے کی شروعات کی، اس کی شروعات ہی نبی و رسول سے ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بعد کیسے لوگ پیدا ہوں گے، ان کی ہدایت کا سامان شروع سے ہی کر دیا تھا. آج کے اس دور میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم
یا ہمارے اولاد یا یوں کہہ لیجیے ہمارے آبا و اجداد، ان کی اصل بت پرست تھی یا ہے یا رہے گی، تو یہ ایک غلطی ہے۔ معزز سامعین، خود تک اسلام کا پیغام پہنچانا، صحیح بات بتانا، یہ آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بہت سارے لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو بتائیں کہ ان کا معبود کون ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہاں تک کامیاب ہے، کہاں تک ناکام ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ لوگ کام تو کر رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف دعوت تو دے رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے طریقے پر لوگوں کے لیے حقوق کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، لیکن سدھار نہیں آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم وہی چیز آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ رکھیں گے۔ بس گزارش ہے کہ دھیان سے سنیں اور کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہنا رہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سورہ یوسف کے آخری پیج پر ایک آیت ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا بَصِيرَةٌ وَأَنَا مِنَ اتَّبَعَنِي۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو چیز بیان کیا ہے، ہم اسی کو دھیان سے سمجھ لیں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اسی بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کہیے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، وہ راستہ کون سا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت سے، جان بوجھ کر، بھول کر کے نہیں، جان کر سمجھ کر کہ اللہ کون ہے، اللہ معبود ہے، میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور صرف میں ہی نہیں، میرے متبعین بھی یہی کام کر رہے ہیں، میرے متبعین بھی یہی کام کرانے کی، میرے صحابہ کرام۔ تو اگر کوئی اس دعوت کے علاوہ کوئی اور دعوت دے تو اس کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ پہلے یہ بتانا ہوگا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو۔ آپ کسی کو کہو اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، کیوں مانے گا وہ؟ کسی سے کہو مظلوموں کے حقوق دو، کیوں دے گا وہ؟ ہے نا؟ آپ کسی سے کہو اللہ کی عبادت کرو، کیوں کرے گا وہ؟ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ بتانا پڑے گا آپ کو، اور یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اور اس کے بعد دیگر باتیں ہیں، اس کے بعد جتنی باتیں ہیں، چاہے وہ احکام کی شکل میں ہو، واجبات کی شکل میں ہو، واقعات کی شکل میں ہو، سب اسی کے تابع ہیں۔ اور جب مطبوع ہی نہ رہے تو تابع کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے پہلے یہ ذکر ہوگا کہ اللہ ایک ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ پہلے اللہ کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو علم کے ساتھ، جان بوجھ کر کے، سمجھ کر کے انہوں نے انکار کیا۔ ود کا، سوا کا، یغوث کا، جس کا بھی انکار کیا، لا علم میں نہیں، بھول کر کے نہیں کہ غلطی کر دیا یہ کہہ کر کے کہ کسی کی پرتما عبادت کے لائق نہیں ہے نا؟ یہ کہہ کر غلطی نہیں کہ جانا سمجھا اس بات کو کہ مورت عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اسے ہم نے اپنے ہاتھ سے گڑھا ہے،
ہم نے بنایا ہے اس کو، ہم نے اس کو ایک شکل دیا ہے، ہم نے اس کو ایک شکل دیا ہے، وہ ہم اس کے مالک ہیں، نہ کہ وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم اس کے مالک ہیں، وہ ہمارا مالک نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ جب یہ آپ ضد کر لے جاؤ گے کہ صرف وہی ذات اللہ ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے جس نے سورج چاند کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب آپ آگے کی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہی بات ہے اس میں، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ لاسٹ میں کیا کہا؟ وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہی تعلیم انبیاء کی رہی ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی یہی تعلیم ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ بات بتاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو یہ علم ہونا ہم کو بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر علم نہیں ہے، جہالت ہے ہمارے اندر، ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے، تو ہمیں مبلغ بننے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ہم جانیں گے ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ آپ انبیاء کی زندگی کو ذرا کھنگالو، دیکھو شروعات ان کی کہاں سے ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پہلے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس کے بعد وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہے نا۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، ان کی تعلیم یہ ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ پہلی تعلیم کیا رہی؟ اللہ کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیے سورہ ہجر میں، سورہ ہجر نہیں، سورہ ہود میں، اس میں آپ کو ایک آیت ملے گی کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں جو بات آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا ہوں۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔ کیا کہا تھا؟ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مخالفت کروں، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں اس چیز سے روکوں جس سے میں نہ رکوں، ہے نا۔ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا کہنا کیا تھا کہ میں جس چیز سے روکتا ہوں پہلے میں طاقتور خود سے رکتا ہوں، میں اصلاح چاہتا ہوں لیکن پہلے اپنی اصلاح میں خود کرتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کا اصول رہا ہے، اور اسی اصول کو ہمیں بھی فالو کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ شکوہ کرنے سے پہلے کہ تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں، دین تو ہم پہنچا رہے ہیں، پھر بھی اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، دوسری بات ہمارے اندر عمل بھی نہیں ہے، ہمارے اندر عمل بھی نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ کے ایک ہونے کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے، اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے، ورنہ منکرین مفسدین تو آج بہت آگے نکل چکے ہیں، وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کی حدیث پر وہ عبور حاصل کر رہے ہیں، جانکاری لے رہے ہیں، اور عمومی طور پر بہت سارے ایسے علماء ہیں اپنی جماعت میں، مسلمانوں کی جماعت میں بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جن کو بخوبی قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، لیکن ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیبل لگا ہوا ان کے پاس، ہے نا۔ اور ایسے لوگوں کو وہ دبانے کا کام کر رہے ہیں اور ان کا مہم کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنی طرف سے جو کچھ پیش کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور آپ کی پڑھی ہوئی انہی آیات کو آپ پر ہی چسپاں کر دیتے ہیں اور آپ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، دوسرے میں عمل نہیں ہے، عمل
نہیں ہے. ہم چاہتے تو ہیں معاشرہ صحیح ہو جائے، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی درست کر رہے ہیں، ہے نا. ہم چاہتے تو ہیں کہ میرے معاشرے میں چوری نہ ہو، لیکن چوری کرنا ہماری سرشت میں داخل ہے، ہم اس کو دور نہیں کر رہے. ہم چاہتے تو ہیں سب لوگ نمازی ہو جائیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 4 لوگوں کو بولے نماز کے لیے بحث کرتے رہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہم خود نماز پڑھنے نہیں گئے. ہم نماز سے الفت تو رکھتے ہیں، لیکن فجر کے وقت میں ٹھر ٹھر سوتے رہتے ہیں، لمبی نیندیں اڑاتے ہیں، ہے نا. لیکن پھر بھی ہمارے اوپر یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم عالم ہیں. ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کیسے ڈرتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیسے ڈرتے ہیں. علماء کس طرح سے ڈرتے ہیں، جبکہ آج حالت یہ ہے کہ زیادہ تر علماء نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کہیں وقت ملا تو پڑھ لیے. ارے بڑے بڑے جو بہت استار والوں کی حالت یہ ہے کہ آفس میں بیٹھے رہتے وقت نکل جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، انہیں خوف نہیں ہے. بےمانی شیطانی میں بہت آگے ہیں، انہیں خوف نہیں ہے. بس چاہت ہے دل میں معاشرہ صحیح ہو جائے. ارے معاشرہ آپ سے ہٹ کر نہیں ہے، آپ بھی معاشرے میں ہو. اگر چاہت ہے تو عمل کے میدان میں آؤ، تب لوگوں کو بولو کہ نماز پڑھو، تب لوگوں کو بولو زکات دو، تب لوگوں کو بولو حج کرو، ہے نا. تب واجبات کی طرف لاؤ، تب منہیات سے روکو، ہے نا. جب آپ خود عمل نہیں کرو گے آپ کی باتوں کا اثر کیا ہوگا؟ بالکل نہیں. آج معاملہ ایک دم الٹ ہے. علماء بہت دور ہیں عمل کرنے سے. یہی وجہ ہے کہ ان کی باتوں کا اثر نہیں لیا جاتا ہے. تو انبیاء کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ وہ کہے ہی اس بات کو کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مخالفت کروں اور میں اصلاح چاہوں اور اصلاح کے معاملے میں خود آگے نہ بڑھوں. وہ آگے بڑھتے تھے، چاہے آپ آدم علیہ السلام کا نام لو، چاہے آپ نوح علیہ السلام کا نام لو، ابراہیم خلیل اللہ کا نام لو، یا کسی کا بھی نام لیتے جاؤ. لوگوں نے لمبے وقت دیا ہو اور تبلیغ کیا ہو، ان کا نام لو. چاہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو. ان کا ہی معاملہ یہی ہے کہ یہ کوئی بات پر پہلے عمل کرتے اور اس کے بعد اپنی امت تک وہ بات پہنچائی جاتی تھی، ہے نا. تو عمل یہ ضروری ہے. تیسری چیز اخلاص بہت ہی ضروری ہے. ہم تبلیغ تو کرتے ہیں پر اخلاص دلوں میں نہیں ہے. اخلاص وہ کیا چیز ہے؟ آپ سورہ شعراء اٹھائیے، سورہ ہود اٹھائیے، ان سورتوں کو پڑھیے اور دیکھیے اخلاص کیا چیز ہے. اخلاص اصل یہ ہے کہ جس پر معاوضہ نہیں ہے. انبیاء نے یہ جواب دیا اپنی قوم کو کہ میں تم سے کچھ روپیہ پیسہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو پڑھانا اب فری میں ہے. ارے جس آپ کے بچے کو جو پڑھا رہا ہے اس کے بھی بچے ہیں، وہ بھوکا رہ کر کے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ کام نہیں کرے گا. لیکن یہ ہے کہ جو حقوق ہے اس کا تو خیال رکھو نا، اس کا خیال رکھو. اور جو لوگ اس لائن میں نکلتے ہیں وہ اپنے حقوق کو پانے کے بعد مزید کا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنا کام بخوبی انجام دے. یہ بہت ہی ضروری ہے. اخلاص بہت ہی ضروری ہے. آج علماء کے ساتھ میں بڑی بے انصافی اس معاملے میں ہوتی ہے نا. ایک مزدور طبقہ، علماء بھی مزدور نہیں آتے ہیں، ایک کہہ لیجیے نچلی سطح کا مزدور جو حمالی کرتا ہے، دن کا 500 600 800 جتنا بھی وہ لے لے. ضرورت اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کو اتنا روپیہ دیا جائے، ہے نا. اگر کوئی 500 800 لیتا ہے، 1000 روپے لیتا ہے، ایک حمالی کرنے والا، ایک حمال آدمی محنت کرنے والا دن بھر میں 1000 1500 کماتا ہے اور
मौलवी के दरमियान की कमाई का तनासुब देखा जाए, उसका मुआवजा किया जाए तो यकीनन दिल रोता है, दिल रोता है। बड़ी मुश्किलें होती हैं इनके साथ, लेकिन इनका सफेद कुर्ता लोगों को एक निगाह नहीं पाता है ना, लोगों को एक निगाह नहीं पाता है कि ये सुख में कैसे हैं। याद रखो, दिल की बात, घर की बात घर वाला दिल वाला ही जानता है। जिस पर मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, वो परेशानियों को महसूस करने वाला ही जानता है ना। कि जो भी आदमी इस तरह के नजरिया रखता है कि इसका कुर्ता सफेद क्यों है, वो अपने नजरिए को चेंज करे और अपने दिल में नरमी लाए, उनके तई भी और अपने तई भी। अपने तई वो इस तरह से कि अपने अमाल को दुरुस्त करे, और उनके तई इस तरह से कि उनकी मुश्किलों में हाथ बटाए, उनकी मुश्किलों में हाथ बटाए। तब कोई इखलास के साथ काम करेगा। जब पेट मजबूर होगा, भूख से परेशान होगा, जब एक आलिम अपने बच्चे को देखेगा कि उसके तन पे कपड़ा नहीं, जब वो देखेगा बच्चे की फीस नहीं भर सकता, तो क्या वो मुतमईन रहेगा? क्या वो इत्मीनान से काम करेगा? नहीं। तो मैं कहता हूं कि तबलीग के मामले में, दीन के मामले में, दीन पहुंचाने के मामले में पहली चीज इल्म, दूसरी चीज अमल और तीसरी चीज इखलास, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर इखलास नहीं है, यूं ही रुपए के चलते काम कर रहे हैं, तो आपके काम में असर नहीं होगा, है ना। आप देखिए नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, कज़्ज़बत कौमु नूहिल मुरसलीन इज़ क़ाला लहुम अख़ूहुम नूहुन ला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन व मा असलकुम अलैहि मिन अज्र। सूरह शूरा में कई अंबिया का जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम का, हूद अलैहिस्सलाम का, सालेह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, शुएब अलैहिस्सलाम का, सब के मामले में यही है। उन्होंने कहा आप लोग अल्लाह से डरिए और मेरे इताअत कीजिए, मैं आपसे अल्लाह से डरने के मामले में और अपनी इताअत के मामले में आपसे रुपया पैसा नहीं मांगता। तो यही उसूल होना चाहिए कि आदमी ज्यादा की फिक्र से बेहतर है कि वो जितना पाता है उतने में आगे बढ़े और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए। तीसरी चीज, चौथी चीज वो ये कि दावत को उस जगह से शुरू किया जाए जहां से हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया, या ये कि दीगर अंबिया ने शुरू किया। आप वहां से शुरू करें। आज मामला उसके उलट है। होता क्या है, कोई एक जमात है जो हुकूमत का इस्लाह चाहती है, एक जमात है जो हुकूमत से मुराद चाहती है, एक जमात है जो मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ती है, और एक जमात है जो सिर्फ इबादत के लिए नित नए तरीके ईजाद करती है। कभी जनाब सुभान अल्लाह पढ़ना, है ना, तो कभी चिल्ला करना, तो कभी मुराक़बा करना, मुख्तलिफ किस्म के इबादत ईजाद कर लेती है। और एक जमात है जो सिर्फ तौहीद 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 चिल्लाती रहती है ना। मैं तीनों का खंडन करता हूँ। आप सोचते हो ये कैसे है? अरे भाई, सिर्फ तौहीद से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ हुकूमत के इस्लाह से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ इबादत से काम नहीं चलेगा। तीनों चीजें जरूरी है। जो तौहीद तौहीद चिल्लाते रहते हैं, उनके यहाँ तौहीद से आगे कुछ नहीं है, उनके यहाँ तौहीद से आगे कुछ नहीं है, सब कुछ माफ है, समा चट है ना। कहते हैं ना, अहले हदीस से पक्के वहाबी हैं, अहले हदीस से हमारा ईमान सही है, हम चाहे 1 करोड़ गबन करें, चाहे 20 करोड़ गबन करें, सब माफ हो जाएगा, है ना। अरे हदीस है ना, हदीस है कि अल्लाह ताला का बंदे पर हक ये है कि बंदा शिर्क न करे, और अल्लाह ताला पर बंदे का हक ये है कि बंदा जमीन व आसमान के दरमियान भरी हुई जगह में गुनाह लेकर के आए और अल्लाह उसको माफ कर दे, बशर्ते कि उसने शिर्क न किया है, शिर्क न किया हो। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ बड़ी बदनुमानी पाई जाती है, यही वजह है कि आज हमारी कौम में बड़ी बदनुमानी पाई जाती है। तौहीद तौहीद का नारा लगा करके ये बड़ी बड़ी रकमें डकार जाते हैं और हड़प जाते हैं और डकार तक नहीं लेते हैं। बड़ी बड़ी रकमें हड़प कर जाते हैं, जमीनें हड़प कर जाते हैं, मकान
जाते हैं, भाई बहन के हिस्से हड़प कर जाते हैं, कौम को धोखा दे देते हैं, लेकिन डकार नहीं लेते हैं। वो क्यों? इन्हें मालूम है कि अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ करेगा। आप इसी पर अमल करो ना, सब बेईमान हो जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। सब एक दूसरे के लिए से दस्तों गिरेबान आपस में उलझा लो, ये बेहतर रहेगा, ये बेहतर रहेगा। अगर इसी का सहारा लेकर के हमारे उलमा बेईमानी में मुलव्वस हैं, तो मैं उन मुख्तदिर उलमा को कहता हूं कि याद रखो, अगर तुम्हें इस चीज को जानना है कि माफ हो जाएगा, तो इस बात को समझ लो कि मोमबत्ती जलाओ, उस मोमबत्ती में अपनी उंगली को रखो और देखता हूं कितना बर्दाश्त करते हो, फिर उसके बाद बेईमानी करो, जितना चाहे उतना करो। तो मैं कह रहा हूं, दावत कहां से शुरू हो? वहां से जहां से नबी ने शुरू किया, वहां से शुरू हो और सारी बातें आए। ये नहीं कि बस वहीं पर स्टॉप कर दो और अपनी कौम के लिए ऐसी मिसाल बनो कि मिसाल पेश करते हुए घिन आए, मिसाल पेश करते हुए शर्म आए, है ना? ऐसी मिसाल न बनो कि तुम्हारा नाम लेते हुए हया आए इंसान को। मुसलमानों और खास तौर से उलमा की जमात, मैं आपको मुखातब करता हूँ कि आप अपने आप का मुहासबा करो और उम्मत के लिए ऐसी मिसाल न बनो कि जिसके लिए लोग तुम्हारा नाम लेते हुए शर्माए। आज हालत यह है, हमारी कौम के अच्छे अच्छे उलमा जो स्टेजों पर बुलाए जाते थे, आज उनका भी नाम कोई नहीं लेना चाहता, उनका भी नाम लेके हमारी जमात का मजाक उड़ाया जाता है। हर सतह पर इस जमात का नाम लिया, सिर्फ एक बात कही जाती है, अहले हदीस मुवहिद है। बेईमानों, ऐसी तौहीद लेकर के क्या चल रहे हो कि जिस तौहीद के तकाजे को पूरा नहीं करते, जिस तौहीद के तकाजे को पूरा नहीं करते हो। आज तुम्हारी हालत यह है, तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हारे शर से तुम्हारी कौम बरी नहीं है, बची हुई नहीं है। चाहे शहर हो चाहे देहात हो, हर जगह पर ये चीज देखने में आ रही है। और मैं देखता हूँ वो स्टेट यूपी कि जहाँ पर उलमा बहुत ज्यादा है, उलमा बहुत ज्यादा है, वहां देखता हूँ बेईमानी भी बहुत ज्यादा है। क्या है? बेईमानी बहुत ज्यादा है। वो क्या वजह है? मुसलमानों पर एक घाघ हो गए हो, घाघ हो गए हो। कुछ तो हया शर्म लाओ अपने दिलों में, कि बस इंतजार है कि कयामत आए, पकड़े जाओ और अल्लाह के इस कौल को तुम्हारे ऊपर सादिक लाया जाए, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। ये सूरे इब्राहिम की आयत है, सूरे इब्राहिम की आयत है 12-13, देख लो, उसमें सिग्नल पेज पर यह आयत मौजूद है। तुम गुमान करते हो, समझते हो कि अल्लाह तुम्हारे अमल से गाफिल है, तुम्हारे अमल से गाफिल है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, तुम गुमान करते हो कि अल्लाह जालिमों के अमल से गाफिल है, ऐसा नहीं है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है, कब तक के लिए? अरे जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, उस दिन तक के लिए। तो क्या आप भी ऐसे लोगों को अपना मुख्तदिर बनाओगे, अपना सरबराह बनाओगे? मुसलमानों, अपने आप पे दुरुस्तगी लाओ, अपने आप को दुरुस्त करो और हर कोई ये समझे कि हम मुआशरे का हिस्सा हैं और हर कोई अपने आप को सही करे, हर कोई अपने आप को दुरुस्त करे, मुआशरा खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। सिर्फ चाहत रखने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ चाहत से काम नहीं बनेगा। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने घर से, अपने पड़ोस से, अपने मोहल्ले से ऐसे लोगों की छटनी करनी होगी कि ये लोग शरीयत के मुखालिफ है, इनको दूर रखो, इनको दूर रखो, है ना? इनकी छटनी करो और ऐसे लोगों को करीब लाओ जो अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता ईमान रखते हो, सच्चे मुसलमान, है ना? तो दावत वहां से शुरू होगी जहां से हमारे नबी ने शुरू किया है। आप देखिए, हमारे नबी ने दावत कहां शुरू किया? तौहीद से शुरू किया। मैं तौहीद का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो सिर्फ तौहीद गाए मैं उसका मुखालिफ हूं। मैं
توحید کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو صرف توحید گائے میں اس کا مخالف ہوں۔ اور توحید کے بعد واجبات ہیں، احکامات